السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. معزز حاضرین جماعت، پردان سیمار بہنوں، پیارے بچوں، تمام تعریف و توفیق کبریائی و بڑائی وحدہ لا شریک کی ہدایت و رضا ہے، جس نے جن کی تخلیق کی اور ان کی رہبری کے لیے رفتن فوقن انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام اور خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستوں، میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھا تھا. آج انشاءاللہ اسی کے تحت ایک عنوان جو بہت ہی مومنوں کے لیے مایوس کر دینے والا عنوان وفات رسول. یہ ایک ایسا عنوان ہے جو مومنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور مومن اپنے نبی کے وفات میں مایوس ہو جاتا ہے. آج یہی عنوان ہمارا ہے، وفات رسول. پچھلے جمعہ جو عید میلاد النبی جس کا تعلق نبی کی ولادت سے تھا، اور ہم نے کہا کہ نبی کی ولادت کے تعلق سے محدثین نے یہ بات صاف کر دی کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور اس پر اکثر و بیشتر محدث اور مفسر اور کیا کہتے ہیں کہ تاریخ لکھنے والے اہل سیر حضرات متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. اس پر متفق ہے. اب آئیے کہ جو لوگ عید میلاد النبی کو مناتے ہیں اور باقاعدہ طور سے اسٹیج سجایا جاتا ہے اور اس پر ایک کرسی رکھی جاتی ہے کہ نبی کی آمد ہوگی، نبی آئیں گے، اور نبی کی آمد کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ درود وغیرہ کی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور تمام خرافات جو اسلام کے اندر اس طریقے کا جو عید میلاد النبی کے تعلق سے منایا جو اسلام کے اندر ہرگز نہیں ہے. اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ نبی کی سنت نہیں ہے. یہ جو ہم نے تاریخ بتائی تھی کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو بہت نہایت ہی عیاش قسم کا تھا اور اس طریقے کی محفلیں سجایا کرتا تھا. یہ اس کا سیوا رہا ہے، اس کا طریقہ رہا جو مسلمانوں نے اپنا دیا. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کی جو سنت ہے، نبی کی زندگی کے جو حالات ہیں، نبی کی وفات کی جو مرحلہ گزرا، صحابہ کرام کا دوسرا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. نہ کہ اپنے منمانی سے، نہ ہی اپنے بڑوں کی بات مان کر کوئی دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا یا نئی چیز خرافات لے آنا. یہ سب دین کے اندر اگر کوئی لاتا ہے تو یہ حدیث کے تحت وہ مردود ہے. من یعنی عمل نہیں چاہے گی امرنا وہو رب، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے. چاہے جتنا اسے سجا کر دیا جائے، چاہے جتنا اسے بنا کر دیا جائے، چاہے جتنے اچھے طریقے سے، چاہے جتنے اچھے انداز سے پیش کیا جائے. یہ بدعت خرافات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اچھا، جو لوگ کرتے ہیں ان کی جو دلیل ہے، جو مختصر دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں جس سے یہ بات صاف ہوتی ہے، یہ دلیل بھی ان کی منظرنگ ہے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب جو تھا ان کو جب خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ خیریت کیا ہے، تو
تو اس نے کہا میرے 2 انگلی کے بیچ سے پانی رس رہا ہے اور اس کو یعنی جہنم میں ہے 2 انگلی کے بیچ سے پانی رس رہا ہے اور اس کو ہم پوچھتے ہیں یعنی ابو لہب کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں تو مجھے آرام نہیں محسوس ہوتا. یہ وجہ اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کی پیدائش سے یعنی ابو لہب نبی کے بھتیجا تھا یعنی ابو لہب کے جو نبی تھے نبی ابو لہب کے بھتیجے تھے تو وہ کہتے تھے ہم اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ پانی رس رہا ہے انگلی میں اور جہنم کے اندر ہوں اور یہ پانی کو پوچھتا ہوں تو مجھے آرام محسوس ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کہ دیکھو ابو لہب نے خوشی منائی تھی کہ لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ دلیل دیتے یہ دلیل کے تعلق میں بات بیان کر دوں کہ پہلے 5 چیزیں اس کے اندر ہے. پہلا چیز یہ کسی کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ روایت مرسل ہے جو ناقابل قبول ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. تیسرا یہ سلف اور خلف اس بات پر متفق ہے کہ کافر اگر مر جائے ان کا اگر انیک عمل بھی ہوگا تو برباد کر دیا جاتا ہے. چوتھا یہ کہ ابو لہب کی خوشی ایک طبعی خوشی تھی جو ہمارا بھتیجا پیدا ہوا ہے, اسے اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے. پانچواں یہ کہ مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے ہر وقت خوشی ہوتی. پھر ایک دن یا سال بعد ایک دن ہم خوشی منا لیں ان کے بعد کوئی خوشی نہ رہے, پھر مومن کا سیوا نہیں. مومن کا سیوا یہ ہوتا ہے اسے ہر وقت خوشی ہوتی ہے نبی کے پیدائش پر, کیونکہ ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ان سے امتی ہے وہ ہمارے نبی ہیں. اب آئیے اسلام میں شہید میلاد النبی کا تصور کیا ہے. حدیث کی روشنی سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ 2 دن کافی خوشی مناتے ہیں, کافی اچھل کود اور خوشی مناتے ہیں, خوشی اظہار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے اس سے بہتر 2 دن نہ جو جگہ رب العالمین نے بنایا ہے قد ابدل اپنے فیما خیرا منہما. یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس سے 2 دن بہتر نہ دوں تمہارے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ یعنی 2 عید ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے, ایک عید الفطر اور ایک دوسرا عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن. یہ 2 عید ہے صرف مسلمانوں کے لیے. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے, نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 1556 کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی عید مسلمانوں کو منانے کے لیے کہا ہے. اس کے علاوہ اگر مسلمان کوئی عید یا مناتا ہے یا کوئی چیز ایسا لاتا ہے جو اسلام کے اندر نہیں ہے وہ بدعت ہے, خرافات ہے, پھر اس کو توبہ کرنا چاہیے. اب آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے اب مسلمان خوشی منائے, مسلمان جشن منائے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمان کو کیا مسلمان کہا جائے کہ نبی کی وفات ہو گئی, نبی دن 12 ربیع الاول کو دنیا سے کود کر گئے, دنیا سے گزر گئے اور ابھی کی وفات میں کوئی مومن جشن منائے وہ مومن نہیں ہو سکتا, چاہے ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو. اگر وہ نبی کی وفات پر نبی کے مر جانے کے بعد وہ خوشی مناتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اچھا ایک لفظ اور لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مر جانا کہنا اچھا نہیں نبی کے لیے. کیوں؟ قرآن تو کہتا کہنے کے لیے, قرآن کی اجازت دیتا کہنے کے لیے. سورۃ زمر کے اندر انکم میتون وانہم میتون, انکم میتون وانہم میتون, کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے. کس کو مرنا ہے؟ اے نبی آپ کو بھی مرنے کا لفظ قرآن کہتا ہے, قرآن اجازت دیتا ہے کہ اے نبی آپ بھی مریں گے اور یہ بھی مریں گے جو آپ کو جھٹلایا کرتے ہیں, یعنی آپ کو جو جھوٹا بولتے ہیں یہ بھی مریں گے. تو مرنے کا لفظ آیا, آپ اس میں گلو کرنا یا بڑھانا چڑھانا ایسا کوئی شریعت کہنا نہیں ہے کہ اگر ہم مر جانا لفظ استعمال کریں گے تو مسلمان بھی نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کچھ کافی ہو جائے گا اگر مر جانا استعمال کر لیے, ایسا نہیں ہے. مرنا ہر کوئی کو ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک دوسرے انسان ہو مخلوق میں کوئی بھی چیز رکھنے والی ہے, ہر چیز کو پناہ ہونا ہے, ہر چیز کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. تو اب مان لیتے ہیں کہ لوگ جو جشن مناتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر یہ خرافات بدعات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں, میں نے پہلے بول دیا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب اسٹیج سجایا جاتا ہے, ایک کرسی رکھی جاتی ہے کہ نبی کی آمد ہوگی,
نبی آئیں گے آدھی رات ہوتی ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی آ رہی ہے, نبی آ گئے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے, آج صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے دنیا سے, اب ان کو زندہ کر دینا کتنی بڑی گستاخی ہے. نبی کے سامنے اتنی بڑی گستاخی کہ ان کو زندہ کر دینا, اور نعوذ باللہ اسٹیج پر آنا, یعنی محفل سوار رہے تو اس سے آنا تکلیف آ رہی ہے نبی. چلو اچھا مان لیتے کہ ہمارے الہ آباد کے شہر میں اسٹیج لگایا گیا, نبی آ رہے ہیں, اسی 12 ربیع الاول کو بنارس میں بھی اسٹیج لگایا جاتا ہے, اسی 12 ربیع الاول کو بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے, اسی 12 ربیع الاول کو ناگالینڈ کے اندر بھی ہو رہا ہے, اسی 12 ربیع الاول کو دنیا کے کونے میں خرافات بتا رہے ہیں, بدعات انجام دیا جا رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے صاف طور سے انصاف کر کے بتانا کہ نبی اگر الہ آباد پہنچ رہے ہیں تو بنارس کیسے جائیں گے, نبی اگر بنارس پہنچ رہے ہیں تو ناگالینڈ کیسے پہنچیں گے, نبی اگر ناگالینڈ پہنچ رہے ہیں تو سوریا کیسے پہنچیں گے. نبی تو ایک ہی ہے نا, یہ سب جگہ گھما کر نبی کتنی بڑی شان کہ ایک وقت میں نبی ہر جگہ پہنچ گئے. کتنی بڑی گستاخی ہے, اتنی بڑی گستاخی نہیں. اب آؤ میں آپ کو وہ غمگین ماحول کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو لوگ اس 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں, آؤ دیکھو نبی کا حال کیا ہوا تھا اس 12 ربیع الاول کو. مومنوں کو تو افسوس کرنا چاہیے. انک میت وانہم میتون, کہ نبی آپ بھر بھی موت آئے گی اور یہ بھی مریں گے. کیسے وہ حال گزرا وہ زندگی کا جو آخری لمحہ تھا, میں آپ کے سامنے مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس مختصر وقت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مرحلہ جہاں سے شروع ہوا, نبی کی وفات کا جو سلسلہ شروع ہوا, وہ وہاں جا کے نکلتے ہیں. اس سے پہلے میں نے سیرت النبی کے تعلق سے نبی کی ولادت کے بارے میں بتایا, انقلاب نبی کے تعلق سے نبی کی ولادت اور نبی کی تاریخ بتائی اور سیرت النبی میں بھی تاریخ بتائی. اب آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نبی کے لیے وفات والی زندگی کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کہ آئیے 19 سفر کا مہینہ تھا, یہی سفر جو چل رہا ہے یہ سفر کا مہینہ ہے. 19 سفر سن 11 ہجری بروز دسمبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے کے جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد محسوس ہوا, اور وہ درد اتنا بڑھ گیا. یہ مرض الموت کا آغاز تھا, یہ موت کی شروعات سر کے درد سے شروع ہوئی, اور اس حالت کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن نماز پڑھائی. مرض کا کوئی مقصد 13 یا 14 دن تھا, مرض کا کوئی مقصد 13 یا 14 دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور کہتے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے کہ ہائے میرا سر پھٹ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں آئے میرا سر کافی پھٹ رہا ہے, میرا سر درد اتنا پھٹ رہا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سر کے درد اتنا بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے, اپنے بستر پہ گر گئے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے. پھر اسی طرح سے سلسلہ شروع رہا کہ آپ ازواج مطہرات کے درمیان میں موجود تھے, ازواج مطہرات یعنی نبی کی بیویوں کے درمیان میں موجود تھے, اور نبی کی بیویاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اجازت طلب کرتے کہ کل تو ہماری کہاں باری رہے گی, کل ہماری باری کہاں رہے گی. یہ نبی کا پوچھنا بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہجرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, عائشہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ کی بیویاں اجازت دے دی, آپ کو جہاں بہتر لگے آپ جہاں چاہے وہاں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے عائشہ کے گھر عائشہ کے حجرے میں منتقل کر دیا جائے, مجھے عائشہ کے پاس بھیج دیا جائے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما عائشہ کی محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرنے کے لیے فضل بن عباس اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دو صحابہ رسول دماد رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کندھا پکڑتے ہیں. ایک جانب علی بن طالب ہے, دوسرے جانب عباس اور فضل بن عباس ہے, یہ دونوں اٹھاتے ہیں. نبی چلنے کی بھی قوت نہیں ہے, نبی کے پیر زمین پر رہ رہے تھے, نبی کے پیر زمین پر رہتے ہیں. اور وہ دو صحابہ
नबूवत को लेके नबी को लेके अपना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में मुंतकिल कर देते हैं। ये आखिरी हफ्ता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर में थे। माँ आयशा कहती है मैं वो एक खुशनसीब थी, मेरे बारी के दिन नबी मेरे घर में और मेरे बारी के दिन नबी मेरे आगोश में है, और मैं खुशनसीब ये हूँ कि आखिरी लम्हा मेरे नबी का लुआब मेरे लुआब से मिल गया। ये मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है। फिर उसके बारे में उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं कि आए क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया, लोगों ने नमाज क्या पढ़ लिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये जब कहती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप अपने बाबा यानी अबू बकर सिद्दीक से कहो कि जाके लोगों की इमामत करें। अबू बकर सिद्दीक से कहो कि जाकर लोगों की इमामत कराए। और अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो नमाज पढ़ाई थी वो 17 नमाज थी, 17 नमाज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अबू बकर ने पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब थोड़ा तकलीफ हुआ, थोड़ा आराम महसूस हुआ तो कहा लगन तैयार किया जाए, लगन तैयार करे यानी नहाने का सामान तैयार किया जाए। नहाने का सामान तैयार हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किए और गुस्ल करने के बाद मेरे नबी जैसे खड़े हुए, नबी खड़े हुए कभी तारी हो गई, बेहोश हो गए, फिर गिर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े होने की कोशिश किए, फिर गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी तारी होती रही। फिर आपने हुजरे का पर्दा उठाया और लोग महसूस करने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ हो गया, क्या आराम हो गया। ये सहाबा के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन हो गया कि आज हमारे नबी ठीक हो गए क्या। और नमाज की हालत में भी लोग इधर उधर होने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया, कहीं लोग नमाज से खबर ना हो जाए इसमें, क्योंकि खुशी इतनी थी सहाबा को कि नबी कहीं ठीक तो हो गए, ठीक होने की खुशी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हुजरे का गिरा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपने पास जो सामान रखा था वो गुलाम को भी आजाद किया। फिर इसके बाद 6 या 7 दिनार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसे भी सदका कर दिया और अपने हथियार को मुसलमानों को हिबा कर दिया, यानी तोहफा में दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक दफा देखा हुजरा उठाते कि लोग नमाज के लिए तैयार हो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरीके से नमाज के लिए जाए और मस्जिद में गए अंदर, अबू बकर को राहत महसूस हुई कि नबी आ रहे हैं। अबू बकर हटने लगे पीछे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा कर दिया और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इमामत करा रहे थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की इक्तदा कर रहे थे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मर्द की हालत में, इतने बीमारी की हालत में, इतनी किस्मत बड़ी बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे, नमाज को नहीं छोड़ा। इतनी किस्मत बीमारी की थी फिर भी नमाज को नहीं छोड़ा। और आखिरी वसीयत किए चाहे लोगों नमाज को मजबूती के साथ सामने रखना। आखिरी वसीयत और क्या थी, चाहे लोगों औरतों के साथ जुल्म ज्यादती मत करना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती मत करना, क्योंकि तुम अपने रब के कलाम से उनको अपने लिए हलाल किए हो। ये मत सोचना मेरी जायदाद है, हम जैसे चाहेंगे वैसे डील करेंगे, नहीं, औरतों के साथ नरम के साथ पेश आना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और फिर वो दिन आ गया। इन्नका मय्यतून व इन्हुम मय्यतून, वो दिन आ गया। चाहे नबी आप पर भी मौत आएगी और ये भी मरेंगे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि दिसंबर 3 के दिन 12 रबीउल अव्वल, दिसंबर 3 के दिन 12 रबीउल अव्वल चाँद का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी को बुलाया। बेटी कौन? फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो कहती बेटी, वो लबे जिगर जब नबी को सताया मुश्रिक वालों ने, नबी को सताया मुश्रिक वालों ने, नबी को सताया तो नबी रुकू में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे पीठ पर ओढ़नी और चंदनी लाके डाल दिया करते थे। लेकिन फातिमा लबे जिगर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे कि मेरे बाबा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, मेरे बाबा के ऊपर तुम लोग ये ओढ़नी और चंदनी लाके डालते हो। मेरे नबी अमानत वाले थे, मेरे नबी के ठीक थे, मेरे नबी किसी का दिल नहीं दिखाया। फातिमा जो थी
بابا کے کمر سے گندگی کو صاف کرتی تھی. یہی فاطمہ جب بابا نے بلایا بابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بلایا, فاطمہ کو بلایا. فاطمہ کے ایک کان میں سرگوشی تھی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی. پھر دوسرے کان میں سرگوشی تھی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے, اے فاطمہ تم پہلی دفعہ کیوں رونے لگی تھی اور دوسری دفعہ کیوں ہنسنے لگی تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میرے بابا نے میرے کان میں جو سرگوشی تھی وہ کہیں کہ اے فاطمہ میرے بابا نے کہا, فاطمہ میں تم سے جلد ہی گزر جاؤں گا, میں تم سے جلد ہی چلا جاؤں گا. اس بات کو سوچ کر اپنے بابا کی جدائی کو سوچ کر ایک بیٹی ہونے لگی. اور جب دوسری دفعہ سرگوشی کی کہا کہ میرے بعد تم کیا ہوگی اور تم جنت کی عورتوں کے سردار رہے گی. یہ بات سننے میں ہنسنے لگی. یہ وصیت تھی. پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو خیر کی وصیت کی. پھر اپنی بیویوں کو بلایا, ان کو بھی نصیحت کی. پھر خیبر, پھر وہ بتایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ کہتے تھے کہ آئے وہ خیبر کے دن جو عورت نے مجھے زہر دیا تھا وہ زہر اب مجھے اس کی احساس ہو رہا ہے, اس زہر کی میں شدت محسوس کر رہا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. پھر اتنے میں عبد الرحمان آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بول سکے کہ مجھے مسواک کی حاجت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان کی طرف اشارہ کیا. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہ مسواک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت تھی. عبد الرحمان بن عوف نے مسواک لیا اور نبی کو پکارا. میرے نبی کو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے مسواک کو چلا سکے, اتنی بھی قوت نہیں تھی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لیتی ہے اور اپنے منہ میں اس کو نرم کرتی ہے, اس کو نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں. یا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیوا کرتی ہے. پھر وہ دن آیا جو وفات کا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق 7 جون سن 632 عیسوی بروز دسمبر 4 کی وقت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو 63 سال 4 دن کی ہو چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن کی ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم رفیق الاعلیٰ, اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ میں بلا لے. یہ کہنا تھا آخری لفظ نکلا اللہم رفیق الاعلیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پانی سے کود کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مومنوں کے لیے سب سے بڑا غمگین ماحول اور غم کا دن تھا کہ صحابہ کرام نے اس قدر مایوسی کھا گیا کہ گویا کوئی ہمارے درمیان سے بہت معتبر چیز رخصت ہو گئی, معتبر چیز ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی. یہ صحابہ کرام مایوس کے ہو گئے اور ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقف دیکھیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاگل و دیوانوں کے طریقے سے سوار میان سے نکل گئی ہے اور صحابہ کے درمیان میں ہے اور کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی مر گئے تو عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. کسی کی ہمت نہیں ہوئی, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ عمر سے کہے اور عمر تلوار اندر کر لو. واقعی میں نبی مر گئے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانگی میں یہ عالم کا عمر کی کہ تلوار نکال لے. کہا کوئی اگر کہا اپنی زبان سے کہ نبی مر گئے اس کی گردن میں کاٹ دوں گا. اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آتے ہیں اور دیکھتے عمر کا لحاظ وہ فوراً اترتے ہیں اور حجرے میں جاتے ہیں. اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گود میں وفات کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھاتے ہیں اور احسانی سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک موت کا مزہ چکھ لیے, بے شک میرے نبی موت کا مزہ چکھ لیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عمر سے کہتے ہیں اے عمر تلوار اندر کر لو. بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے رخصت کر گئے ہیں, رحمت کر گئے ہیں. عمر
बार बार नहीं अंदर करते हैं। फिर आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को इकट्ठा करके फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अम्मा बाद मन कान मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लक़ना मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़ीबैहि फसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ लोगों जो लोग नबी की पूजा करते थे, नबी को माना करते थे, ये जान लो आज हमारे नबी हमारे दरमियान से रुख कर रहे हैं, हमारे दरमियान नबी आज हमसे गुजर गए हैं। और जो अल्लाह को पूजते थे हय्युन यमूत, वो जिंदा है और कभी नहीं मरने वाला है। तो इसलिए ये बात सुना और उसके बाद कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की तिलावत की। सूरह आल इमरान आयत नंबर 44 के अंदर ये अल्लाह अबू बकर सिद्दीक ये तिलावत करते हैं, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, तब खलक मिन क़ब्लिहि रसूल, इससे पहले तो बेशुमार रसूल आए और गए, मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन मात व क़ुतिला इंक़लबतुम, ऐ लोगों अगर ये रसूल मर जाए या मार दिए जाए क्या तुम अपने पैर उठे फिर जाओगे इस्लाम में? अगर ऐसा किए तो तुम अपना नुकसान करोगे। तो ये आयत को सुनना था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ऐसा लगता है ये आयत अभी अभी नाज़िल हुई, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अपनी तलवार को मैदान में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और गुस्ल के बाद 3 सफेद यमनी चादर में कपड़ाया गया और हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इसके दरमियान में भी बड़ी इल्मी बहस है जो सहाबा कराम के खिलाफ हुआ। इससे भी बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में तो बताऊंगा कैसे कैसे खिलाफ हुआ। फिर हदीस आई, लोग माने उसमें लड़े झगड़े नहीं, वो खिलाफ हटाइए। फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहाँ हुजरा था, जहाँ नबी फौत हुए, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर को खोदा गया, खबर खोदा गया। लहद वाली खबर थी, लहद वाली खबर थी। फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, पढ़े गई और उसमें कोई इमाम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज में कोई इमाम नहीं था, बल्कि 10 सहाबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंगल का पूरा दिन गुजर गया, फिर दूसरी रात आ गई और उस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाकर इस दुनिया इस खबर के अंदर दफन कर दिया गया और हमारे नबी इस तरीके से गुजर गए हैं इस दुनिया से। ये रही मुख्तसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का मरहला, जिसकी खुशी और मैंने तारीख भी बताई कि 12 रबीउल अव्वल था, सन 11 हिजरी मुताबिक 7 जून सन 632 ईस्वी बरोज दिसंबर 7 की वक्ती और आप 63 साल 4 दिन की 12 रबीउल अव्वल का हमारे नबी दुनिया से गए। अब कौन सा ऐसा मुसलमान है कि नबी की वफात पर वो ईद मिलाद नबी बनाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से साबित नहीं है? कौन सा ऐसा मुसलमान है कि नबी की वफात पर जश्न मनाए? वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो नबी की वफात पर जश्न मनाए। सहाबा मायूस हो गए, उमर मायूस हो गए, कहने लगे अगर किसी ने कहा नबी मर गए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहाँ आज भी तसव्वुर नहीं किया जाता है कि नबी मर गए और ये भी नहीं तसव्वुर किया जाता है कि नबी को दफन कर दिया गया। उमर को तसव्वुर, अब उमर को मान लिए, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कुरान की आयत आई, तस्लीम करने के वाकई नबी मर चुके, इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये आज के जो ये पेट भरे बोलना है ये इनको हजम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नबी के इस वफात में भी उनका पेट जो जहन्नम में भरना चाहिए, इसी वजह से उनको ये हजम ही नहीं होता है कि नबी दुनिया से चले गए, नबी दुनिया से चले गए, उनको हजम ही नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों अब इस हकीकत को जानने के बाद अगर कोई मुसलमान इस तरीके से काम करता है उसको तौबा कर लेना चाहिए। जो पिछले गुजर गया, जो जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो गई, जो मुसलमानों ने गलती कर दिया, उसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा के तौबा कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, उसकी एक सिफत रहम करने वाला है, वो रहम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इसलिए मुसलमानों ये ईद मिलादुन नबी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पिछले जुमा में इसका खुलासा किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी कोई भी सनद नहीं मिलती है, ना सहाबा से मिलती है, ना ताबई से मिलती है, ना तबे ताबई से मिलती है, ना अइम्मा अरबा से मिलती है, ना मुहद्दिसीन से मिलती है, किसी भी सही सनद का कोई सनद से भी नहीं मिलती। अब जो चीज नहीं मिले उस चीज को इस्लाम में रुकन बनाकर करना, किसी को कहते बिदात,
اسی کو کہتے بدعت. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ چشمہ لگانا بھی تو بدعت ہے, یہ بھی تو اسلام میں نہیں تھا. مائک میں بولنا بھی تو بدعت ہے, یہ بھی تو اسلام میں نہیں تھا. اسی طریقے سے من گھڑنت دماغ لگا کر, کیونکہ شیطان اپنی خواہشیں کی حساب سے رہتا تھا. جیسے عالم ویسے شیطان ہوگا, جیسا عام آدمی ویسے شیطان ہوگا. عالم عالم طریقے سے, ظاہر کو ظاہر کے طریقے سے شیطان رہتا ہے. تو اس طرح سے فضول باتیں آتی ہے کہ بتاؤ نبی کے زمانے میں مائک تھا, یہ اس کے اوپر استعمال کرو, یہ بھی تو بدعت ہے. چشمہ لگاتے ہو, یہ بھی تو بدعت ہے. اور کھانا کھاتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بریانی کھائی تھی, یہ تو قورمہ کھایا تھا, یہ بھی تو کھاتے, یہ بھی تو بدعت ہے. یہ فضول چیزیں لا لاتے اسلام کو دلیل بناؤ. آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم چشمہ لگاتے ہیں تو شریعت سمجھ کر نہیں لگاتے. مائک سے بولتے ہیں تو شریعت سمجھ کر نہیں بولتے. ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں وہ چیز جو حلال ہے اور اس کو شریعت سمجھ کے ہم نہیں کرتے. شریعت سمجھ کے چشمہ نہیں لگاتے, شریعت سمجھ کے مائک نہیں بولتے. آپ بھی کہو کہ ہم شریعت سمجھ کے میلاد النبی نہیں کرتے, بات ختم. پھر دیکھتے کتنے جشن منائے والے تیار ہوتے, کتنی تعداد آتی ہے, پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا. تو آپ بھی کہو کہ ہم یہ شریعت سمجھ کے نہیں کرتے, اور ظاہر بات شریعت ہے ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم سب توبہ استغفار کرے اور رب العالمین سے گڑ گڑائے کہ اللہ جو ہم سے پچھلے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں جو ہم سے گناہ ہوا, وہ جانے انجانے میں جو بھی سوچی کھوٹی جو بھی گناہ ہوا, اللہ رب العالمین سے غفور رحیم ہے, تو ہمارے گناہوں کو بخش. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم. السلام عليكم. اللہ